سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تین چیزیں افضل ہیں، تین چیزیں سب سے افضل ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ میرے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز فقر ہے، فرمائے فقر سب سے افضل ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا علم ہے، یہ سب سے افضل ہے، اور تیسرے نمبر پہ زہد و تقویٰ، فرمائے یہ سب سے افضل ہے۔ پہلی سیڑھی فقر ہے، اپنے آپ کو مٹانا، فرمائے کہ جب بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہے، فرمائے اس کی معرفت ملتی ہے، اور جب معرفت اس کی ملتی ہے پھر ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہیں کوئی ایسی جگہ پہ قدم نہ آئے جو میرے عمل برباد ہو جائے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فقر کیا ہے؟ یہ فقر کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقر کیا ہے؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، فرمائے کہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام فقر ہے۔ اس نے تیسری بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اپنے نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمائے اللہ کے سوا فرمائے کہ ہر چیز بھلا دے، فرمائے کہ اس کے من میں اور کوئی نہ ہو، صرف رب کی ذات ہو یا اس کا محبوب، اس کا محبوب ہو، یہی فقر ہے۔ فرمائے سب کچھ کسی چیز کی کوئی اوقات نہ رہے، ہر چیز کی اوقات ہے تو ان دو ذاتوں سے ہے، فرمائے انسان کی اوقات، دنیا کی اوقات، فرمائے جنت کا مقام و مرتبہ ہے، کعبہ کی عظمت ہے تو رب سے اور رب کے محبوب کے ذریعے سے ہے، تو فرمائے یہی فقر ہے۔ اور حضور سید الانبیاء المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا فقیر وہ ہے جس کی بھوک اور مرض کا لوگوں کو علم نہ ہو، بھوکا ہے کسی کو بتائے گا نہیں، اور اگر بیمار ہے تب بھی کہے گا مجھے کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ فرمائے فقیر وہ ہے جس کی فرمائے کہ مرض اور جس کی بھوک کا علم کسی کو نہ ہو۔ اللہ نے مخلوق کو زمین یعنی مٹی سے بنایا ہے، اللہ نے پوری مخلوق کو مٹی سے زمین سے پیدا کیا، اور انبیاء اور فقراء کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے، باقی ساری مخلوق کو زمین کی مٹی سے رب نے پیدا کیا، انبیاء اور فقراء کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی امان چاہیے اسے کہ جو فقراء کی عزت کرے، جو فقراء کی عزت کرے اللہ اسے اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ تو یہ فقراء فرمائے بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا 7 دروازے فقراء کے لیے اور 1 دروازہ فرمایا اغنیاء کے لیے ہے، فرمایا امیروں کے لیے۔ اپنی سادہ زبان میں کہے کہ 7 دروازے رب نے غریبوں کے لیے بنائے اور 1 دروازہ امیروں کے لیے ہے۔ فرمائے کتنے خوش نصیب ہیں وہ فقراء،
فرمائے جو اپنے رب کے تھوڑے دیے پہ راضی رہتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ مالک کتنا کریم ہے، فرمائے دنیا دار دنیا میں اپنی دولت پہ ناز کر بیٹھتا ہے، غریب رب کے دیے پہ ناز کرتا ہے، رب اسی بات پہ خوش ہوتا ہے۔ ملائکہ دیکھو امیر کو اپنی دولت پہ ناز ہے، فرمائے اپنے غنی ہونے پہ ناز ہے، فقیر میرے دیے پہ راضی ہے، میں نے اس کے لیے پھر جنت کے 7 دروازے اس کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ یہ رب کی عطا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے، جہنم کے 7 دروازے بنائے اور ان میں سے 6 دروازے فقراء کے لیے بند ہیں، فرمائے اغنیاء کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید العالمین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ فقراء ہیں۔ یہاں میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، فقراء سے مراد فرمائے کہ یہ کبھی ذہن میں مت لے لینا، فرمائے کہ یہ فقراء سے مراد وہ فقیر جو ہر جمعرات کو روزانہ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ فقیر مراد نہیں ہے ان سے۔ فرمائے کہ آپ ان کو تو مانگنے سے بھی منع کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین وہ شخص ہے، فرمائے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فقراء مراد نہیں ہے، ان فقراء سے مراد وہ فقراء ہیں جن کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، 30واں پارہ سورہ بقرہ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو فرمائے روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمائے کہ نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، فرمائے وہ تو ہر وقت اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اور رب کے نام پہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمائے کہ جاہل لوگ، ناواقف لوگ یہ گمان کرتے ہیں، فرمائے کہ یہ مالدار ہیں اس لیے کوئی کام کاج نہیں کرتے، کوئی کام کاج نہیں کرتے، تعرفهم بسیماہم، اے محبوب آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کی نشانیوں کی وجہ سے، ان کی نشانیوں کی وجہ سے، لا یسألون الناس الہافا، فرمائے کہ یہ لوگوں سے لپٹ کر مانگا نہیں کرتے، فرمائے کہ مانگا نہیں کرتے، ان کی یہ عادت نہیں ہے، یہ جو مانگتے ہیں تو صرف اپنے کریم سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، فإن اللہ بہ علیم، فرمائے کہ اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر اپنی پیٹھ پہ اٹھاتا ہے اور فرمائے کہ پھر جا کے بازار میں یہ لکڑیاں بیچتا ہے اور اس کی قیمت سے فرمائے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور اپنے گھر کا خرچ بھی چلائے، فرمائے یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ اسے مانگتا پھرتا ہے، جو لوگ اسے مانگتا پھرتا ہے۔ فرمایا کہ کسی کا دل چاہے کچھ دے دے اور چاہے تو انکار کر دے، فرمائے یہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، فرمائے وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے، اب اس کی مرضی چاہے تھوڑے جمع کرے یا زیادہ کرے، وہ تو جہنم کے انگارے ہیں، فرمائے جن کو وہ جمع کر رہا ہے، اور فرمایا اس سے بہترین وہ ہے چاہے وہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کے بھی فرمائے کہ محنت مشقت کر کے اور فرمائے جا کے ان کو بیچتا ہے اور اس سے
جو قیمت ملتی ہے فرمائے اس سے وہ صدقہ بھی کرتا ہے، اپنے گھر کا چولہا بھی جلاتا ہے، تو فرمایا یہ ان سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا القاسم حبیب اللہ، فرمائے کہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، فرمائے کہ اس لیے جو حلال کی کمائی ہے محنت سے کماتا ہے، فرمائے رب اس میں فرمائے چاہے وہ 100 ہی کماتا ہے رب اس میں 1000 کی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ فرمائے جو بھیک مانگ کے روزانہ فرمائے 10,000 روپیہ بھی کما لے اس کے رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی، رب کی ناراضگی بھی لیتا ہے، جہنم کے انگارے بھی جمع کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ لوگ جو ہے وہ فقراء ہے، فرمائے جو اپنے مالک کو بھی راضی کرتے ہیں اور فرمائے دنیا کے سامنے بھی اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انبیاء کرام ہیں اور اس نے تمام انبیاء کو فقر عطا فرمایا اور انبیاء سے یہی فقر ان کی امتوں کو ملا، اور امتوں میں جو فقراء ہیں وہ رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہیں فاقہ اور تنگ دستی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حرام طریقے پر رزق طلب کرنے لگو، بے شک میں نے شہنشاہ خوش مثال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، سیدہ آمنہ کے لال سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم توفنی فقیرا، اے اللہ مجھے فقر کی حالت میں موت عطا فرما، ولا تتوفنا غنیا، فرمائے کہ آپ فرمائے کہ مجھے امیری میں موت نہ دے، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، فرمایا مجھے قیامت والے دن اٹھانا تو مساکین کے گروہ سے اٹھانا، مساکین کے گروہ سے اٹھانا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی ہے، اور آج ہم تم فرمائے کون ہوتے ہیں، فرمائے چند ٹکے آئے نہیں اپنی اوقات دکھانے لگ جاتے ہیں، فرمائے کہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، تجھے علم نہیں یہ پیسہ دیا کس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس بہلول دانا فقیر بیٹھے تھے، فرمائے کہ اور بادشاہ نے ان کو بلایا تو بادشاہ پانی پینے لگا، تو فقیر نے کیا کہا، بہلول دانا فرمائے فقیر تھے، کہنے لگے بادشاہ 1 منٹ رکیے، اگر فرمائے کہ یہ پانی آپ کے اندر نہ جائے، فرمائے 2 گھونٹ پانی کے پینے ہیں، آپ نے پیاس بڑی لگی ہے، اگر یہ پانی حلق سے اندر نہ جائے تو کتنا پیسہ خرچ کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا اس کا علاج کرنے کے لیے۔ کہا اب پی لیجئے پانی، پی لیجئے۔ فرمایا جب بادشاہ نے پانی پی لیا، کہا بادشاہ اب اگر یہ پانی جسم سے نہ نکلے تب کیا کرے گا؟ کہا باقی آدھی سلطنت فرمائے خرچ کر دوں گا فرمائے اس کے علاج کے لیے۔ کہا بادشاہ تیری پوری سلطنت اس 2 گھونٹ کی قیمت بھی نہیں ہے، 2 گھونٹ کی قیمت بھی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے جاتا ہے، فرمائے پھینک دے، کوئی آئے گا دنیا کا بھوکا اٹھا لے گا اسے، فرمائے دنیا کو چھوڑ دے، ارے تیری اتنی بڑی سلطنت کی قیمت صرف اتنی ہے کہ 2 گھونٹ پانی پیے اور اس کو نکال دے، فرمائے تو کیا سمجھتا ہے جس دنیا کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے یہ بڑی قدر والی ہے؟ نانا، فرمائے دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، رب کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے نکلی ہوئی ایک سانس فرمائے اس کی قیمت الگ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم توفنی فقیرا ولا تتوفنی غنیا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ فرمائے مجھے موت دے تو فقر کی حالت میں ہوں اور کبھی امیری کی حالت میں موت نہ دے، اور جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مساکین کے زمرے میں اٹھانا۔ اور
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ عز و جل اس امت کے علماء اور فقراء کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ علماء میرے وارث ہیں اور فقراء میرے دوست ہیں، فقراء میرے دوست ہیں۔ رب جب بھی نگاہ رحمت فرماتا ہے، فرمائے اس امت کے علماء اور فقراء پر رب نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کی نگاہ رحمت کا صدقہ، فرمائے علماء میرے وارث ہیں اور فقراء میرے دوست ہیں۔ فرمائے جن کو رسول اللہ نے اپنا دوست کہا، خود سوچئے وہ کائنات کے کتنے امیر بڑے ہوں۔ اور حضرت سیدنا شفیق زاہد رحمت اللہ تعالی آپ سے روایت ہے کہ فقراء نے 3 چیزیں اختیار کی، فقراء نے، غرباء نے، فرمایا کہ 3 چیزیں اختیار کی ہیں۔ ایک راحت نفس، نفس کی راحت جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے، فقراء نے اللہ کے ذکر کو اختیار کیا۔ اور دوسری دل کی فراغت، فرمائے دل کی فراغت تب ملتی ہے، فرمائے کہ جب اس دل میں کوئی کسی چیز کا خیال ہی نہ ہو، فرمائے صرف رب کی یاد اور اس کے حبیب کی یاد ہو، پھر یہ دنیا سے فارغ ہے۔ فرمائے کہ فقراء نے، فرمائے راحت نفس کو پسند کیا اور دل کی فراغت کو پسند کیا، اور فرمائے کہ ہلکا حساب فقراء نے پسند فرمایا۔ جب پلے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی دنیا کی تو پھر حساب کس بات کا ہوگا؟ ہلکا حساب ہوگا۔ اس لیے فقراء نے یہ 3 چیزیں پسند فرمائی، اور اغنیاء نے بھی 3 چیزیں اختیار کی ہیں۔ فرمائے نفس کی تھکاوٹ، ہر وقت فرمائے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں کاروبار بھی ہے، فلاں گھر بھی ہے، یہ ساری نفس کی خواہشات جو ہے انسان کو تھکا دیتی ہے۔ اور اغنیاء نے اسی نفس کی تھکاوٹ کو اختیار کیا، اور دل کی مشغولیت، فرمائے دل کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں فلاں کام بھی کروں، فرمائے فلاں رقبہ بھی خرید لوں، فلاں گاڑی بھی، یہ دل کی خواہشات اٹھتی ہے۔ فرمائے کہ اور جب دل ان کی طرف مشغول رہتا ہے تو پھر رب کی یاد اس میں نہیں آتی۔ اور فرمائے تیسری بات حساب کی سختی ہے، فرمائے کہ اغنیاء، فرمائے کہ امت کے، فرمائے کہ عمراء نے، فرمائے کہ حساب کی سختی کو اختیار کیا۔ کیوں؟ جب ان کے پاس فرمائے مال اور دولت زیادہ ہوگی، فرمائے تو پھر حساب بھی بڑا سخت ہوگا، کڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فقراء کی زندگی بہت ہی نرالی ہے، اور یہی لوگ سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فقراء کی فضیلت پر اللہ کا یہ فرمان عالی شان دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز اللہ نے فرمایا نماز میرے لیے قائم کرو اور زکوٰۃ فقراء کو دو۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فقراء کا حق بھی بیان فرما دیا، بیان فرمایا، تو یہ فقراء کے ساتھ اللہ کی محبت کا فرمائے کے نتیجہ، اور یہ دلیل ہے قرآن کے اندر۔ اور ایک واقعہ نقل فرمایا کہ فقیر جو ہے یہ غنی کے لیے، فقیر امیر کے لیے طبیب بھی ہے، دھوبی بھی ہے، قاصد بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ ایک فقیر امیر کے لیے اتنے درجے رکھتا ہے، امیر کے لیے یہ فرمایا کہ طبیب کی حیثیت بھی ہے اس کی، اور دھوبی کی حیثیت بھی ہے، اور فرمایا قاصد کی حیثیت بھی، اور نگہبان کی۔ فرمایا طبیب کے لیے، فرمایا کہ اس لیے کہ جب غنی بیمار ہوتا ہے تو فقیر پر صدقہ کرتا ہے، اور جب فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ فرمایا کہ اسے اس مرض سے صحت عطا فرماتا ہے۔ اس حساب سے فقیر جو ہے غنی کے لیے طبیب ہے، اور دھوبی اس لیے کہ غنی جب فقیر پر صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، غنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے فقیر غنی کے لیے دھوبی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور فرمائے کہ اس کا مال بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور قاصد اس لیے ہے کہ غنی جب فقیر پر اپنے مرحوم والدین اقربا کی طرف سے صدقہ کرتا ہے
اور اس کا ثواب اپنے موتا کو پہنچاتا ہے، تو یوں فقیر اس کا قاصد بھی بن جاتا ہے کہ اس کا ثواب اس فقیر کے سبب سے اس کے والدین تک پہنچا۔ اور نگہبان اس لیے ہے کہ غنی جب صدقہ کرتا ہے اور فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سے غنی کا مال محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک فقیر جو ہے غنی کے لیے فرمایا کہ طبیب بھی ہے، دھوبی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، قاصد کی حیثیت بھی ہے اور نگہبان کی حیثیت بھی ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کا وصال ہوا اور انہیں دفن کیا گیا، تو اینٹیں برابر کرتے ہوئے ایک اینٹ جو ہے قبر میں گر گئی۔ حضرت جعفر بن حسین رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اینٹ نکالنے کے لیے قبر میں ہاتھ ڈالا، اب ساری اینٹیں برابر ہو گئی تھی اور آخری جو اینٹ رکھی وہ نیچے گر گئی، تو میں نے کہا اس اینٹ کو نکال لوں اوپر۔ فرماتے ہیں جب میں نے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا قبر میں کوئی نہیں تھا، قبر میں کوئی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ آپ اسی سوچ میں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کے گھر آ گیا۔ میں نے آپ رحمت اللہ تعالی کی بیٹی سے تعزیت کی اور اس سے دریافت کیا وہ کون سی فرمائے کہ دعا یا کوئی بات فرمائے آپ کے والد جو اکثر کہا کرتے تھے، تو ان کی بیٹی نے جواب دیا کہ میں انہیں اکثر روتے ہوئے اور اکثر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے فرمائے دیکھتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، فرمائے اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، فرمائے کہ تو سب سے بہترین وارث ہے۔ فرماتے ہیں جب قبر میں گئے تو رب نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہاں سے اٹھا لیا، وہاں سے اٹھا لیا۔ تو رب کے ساتھ محبت کا اس درجے کا مقام ہوگا تو میرا رب اپنے بندے کو قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ارے اس مالک سے دوستی کر کے دیکھ تو صحیح نا۔ فرمائے قرآن کی ایک ایک آیت فرمائے انسان کو اپنے مالک کا قرب نصیب کرتی ہے اور اس کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہے۔ فرمائے قرآن پڑھنے، فرمائے کہ یہاں پہ ایک بات اور بھی عرض کر قرآن کے حوالے سے، ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ پڑھنے والے 10-10 پارے قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ علماء نے فرمایا ٹھیک ہے قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی زندگی 80 سال ہو گئی، 70 سال، 50 سال، کتنے ختم قرآن کے کیے ہوں گے، لیکن کبھی قرآن کو سمجھا بھی ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی اپنے رب کے کلام سے ہم کلام تو ہو کے دے، تیرا رب تجھ سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے اور تجھے علم نہیں، فرمائے تو قرآن پڑھے جا رہا، کبھی اس کو غور تو کر قرآن کے اندر، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک حرف فرمائے تیری زندگی کے ہر شعبے میں تیری رہنمائی کرے گا، گناہوں سے بچنے میں تیری مدد کرے گا، فرمائے کہ رزق کی برکت میں تیری مدد کرے گا۔ آج ہم فرمائے علماء کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، ارے سب سے بڑا وظیفہ یہی قرآن ہے، اور قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو تو صحیح، زندگی کی تمام مشکلات کا حل اپنے قرآن کے بیان فرماتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ کے دامن میں پریشان حال نوجوان کو دیکھا جس کے آنسو ساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہوں۔ تو میں نے کہا واپس لوٹ جاؤ اور میں اس سے معافی مانگ لو۔ کہا معذرت کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، میرے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فرمائے کہ اور ایک نافرمان کون سا عذر پیش کر سکتا ہے؟ تو میں نے اسے مشورہ دیا ایسے شخص سے رابطہ قائم کرو، فرمائے جو اس کے ہاں تیری سفارش کرے۔ تو وہ کہنے لگا سب سفارش کرنے والے اس سے ڈرتے ہیں، سب سفارش کرنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے پوچھا وہ ہے کون؟ تو اس نے بتایا، فرمائے کہ وہ میرا مولا، میرا آقا، میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، اور جس نے بچپن میں مجھے پالا لیکن جوان ہو کر میں نے اس کی نافرمانی کی
اور مجھے اس سے شرمندگی ہوتی ہے، اور کہ میں اس خوبصورت شکل جو اس نے مجھے عطا فرمائی اور اپنے پورے اعمال کی فرمائے کہ صورت میں اس کی بارگاہ میں کیسے جاؤں۔ اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اسی وقت بزرگ فرماتے ایک بوڑھی عورت فرمائے کہیں سے آ پہنچی وہاں پہ اور کہنے لگی، اس غم اور مصیبت کے مارے ہوئے انسان کی مرنے پر کس نے مدد کی ہے؟ میں نے اس سے عرض کی کہ اس کی تجہیز و تکفین پر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو وہ بولی، اس کو اپنے مارنے والے کے سامنے اسی حالت میں چھوڑ دو، ممکن ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر اس کو رحم آ جائے، وہ اسے معاف کر دے۔ اور فرماتے ہیں یہ کیفیت فقراء کی ہے۔ ارے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے نا، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا، فرمائے کہ دنیا دار تھا، اور جب اس کے پاس نہ مال ختم ہو گیا، غریب کنگال ہوا، پھر رب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا، الہ العالمین، میں تیرے در سے بھاگا ہوا انسان ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی، نافرمانیاں کی ہیں، مولا تیرے در پہ آ گیا، کرم فرما، فرمائے کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے دنیا کا مال بھی عطا فرما۔ یہ دعا کی اس نے۔ اب فرشتوں نے عرض کیا، الہ العالمین، یہ تو فرمائے کہ دل سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے دل میں تو دنیا کا مال ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، ملائکہ دیکھو اتنا عرصے سے فرمائے وہ مال اس کو میں دے رہا تھا، اب اس کے پاس نہیں تھا، پھر بھی آیا تو میرے در پہ ہے نا، دے دو اسے جو بھی مانگتا ہے۔ فرمائے کہ اسے دیا گیا، اور پھر وہ فرمائے کہ آیا، مال ختم ہو گیا، پھر اس نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگی، فرمائے پھر اسے عطا کیا گیا، حتیٰ کہ 70 مرتبہ اس نے توبہ کی اور توڑ دی، توبہ کرتا پھر توڑ دیتا، توبہ کرتا پھر توڑ دیتا۔ 70 مرتبہ جب ایسا کیا نا، ایک دن ہر طرف سے سب کچھ ختم ہو گیا، دل میں سوچنے لگا ہے انسان، فرمائے کہ دیکھ وہ مالک اتنا کریم ہے، تو پھر بھی اس کی بارگاہ سے بھاگتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو نے گناہ کیے، اس کی اطاعت نہیں کی، اس کے سامنے نہیں جھکا، پھر بھی وہ اتنا کریم ہے، تجھے عطا فرماتا ہے۔ کیوں نہ اب ایسا کر، اب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں جھک جا، اس سے معافی مانگ لے۔ یہی آخری وقت ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا اور معافی مانگنے کے لیے جھکا، تو میرے کریم کی بارگاہ میں ملائکہ نے عرض کیا، اللہ اب یہ پھر آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ملائکہ اب یہ دنیا کے لیے نہیں آیا، اب یہ اپنے لیے آیا ہے، اپنے لیے آیا ہے۔ چلو 70 مرتبہ توبہ توڑنے کے بعد پھر بھی آیا تو میرے در پہ ہے نا، پھر میں اسے اب خیال تو آ گیا ہے، لہٰذا ملائکہ گواہ ہو جاؤ، آج اس نے سچے دل سے معافی مانگی ہے، میں اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہوں۔ ارے وہ کریم اتنا ہے، اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور آپ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیان فرما رہے تھے، تو سب لوگ فرمائے بیان سن کے رو رہے تھے، اور ان میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، نوجوان ہنس رہا تھا، سب رو رہے ہیں، وہ ہنس رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوان تجھے کیا ہے، لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگ یا تو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نجات کو ہی اپنا اجر سمجھتے ہیں، یا جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے باغوں میں رہیں اور اس کی نہروں سے پئیں، اور لیکن میرا ٹھکانہ نہ تو جنت ہے نہ جہنم ہے، اور میں اپنی محبت کا بدلہ نہیں چاہتا۔ اور جب اس نے یہ بات کہی، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس سے دوبارہ پوچھا، اگر اس نے تمہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو پھر کیا کرے گا؟ تو اس نے پھر چند اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے محبت کے باوجود وصال حاصل نہ کیا تو دوزخ میں ٹھکانہ بنا لوں گا، اور پھر جب مجھے صبح شام عذاب ہوگا تو میری چیخ و پکار سے اہل دوزخ بھی تنگ آ جائیں،
اہل دوزخ بھی تنگ آ جائیں گے جب میں وصال فرمائے کہ یار وصال یار پانے کو فرمائے کوئی راہ نہ پا سکا تو فرمائے گناہگاروں کی فرمائے ٹولیاں بھی مجھ پر گریہ و زاری کرے گی، آئے میرے مالک چاہے تو مجھے عذاب دے، فرمائے کہ یا آزاد کر دے، مجھے تیری مرضی قبول ہے، فرمائے مجھے یہ نہیں کہ تو مجھے جنت میں ڈال دے، تو مجھے جہنم میں ڈال دے، جس طرح تو راضی ہے فرمائے تو جس طرح کرے گا میں اسی پہ راضی ہوں، اسی پہ راضی ہوں۔ اگر میں اپنے دعوی محبت میں سچا ہوں تو محض اپنے کرم سے میری حالت کو تبدیل کر دے، اور اگر میرا دعوی محبت جھوٹا ہے تو مجھے اس کی سزا میں طویل عذاب دے دے۔ فرمائے کہ جب وہ چپ ہوا تو غیب سے ایک آواز آئی، اے ذنون، مخلصین کی اپنے رب سے ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے، وہ عبادت کر کے جنت کی طلب نہیں رکھتے، وہ عبادت کر کے فرمائے اس کی رضا چاہتے ہیں، فرمائے جس طرح وہ راضی ہے جہنم کے خوف سے بھی یہ نہیں ڈرتے، موت کا ڈر بھی انہیں نہیں ستاتا، فرمائے کہ جہنم کا عذاب بھی انہیں فرمائے خوف میں مبتلا نہیں کر سکتا، ان کے دل میں صرف ایک ہی ذات کی محبت ہے، آپ فرمائے کہ وہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، ہر حال میں فرمائے کہ وہ اپنی نعمتوں اور مصیبتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو راضی ہے نا، وہ تو راضی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے امتی کا بھی واقعہ عرض کیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے رب سے ہم کلام کرنے، تو طور سینا پر فرماتے ہیں کہ طور پر جا رہے تھے اللہ سے کلام کرنے، تو ایک بندہ رستے میں پڑا ہوا تھا اور اس کے اب ٹانگیں بھی نہیں تھی، اس کے بازو بھی نہیں تھے، یہ درمیان والا جسم کا حصہ تھا، پڑا ہوا تھا زمین پر۔ اللہ کے نبی کو دیکھا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، صرف میری اتنی عرضی جو ہے پیش کر دینا کہ یا باری تعالیٰ مجھے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، مجھے کس مقصد کے لیے بنایا ہے، تو نہ میرے پاؤں ہیں نہ میرے ہاتھ ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، جہنم کے اندر ایک سوراخ ہے جہاں سے جہنمیوں کا خون اور پیپ باہر نکلے گا، تو اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے میں نے اسے بنایا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہے نہیں، اسے اس کے اندر لگا دوں گا تو وہ سوراخ بند ہو جائے گا، سوراخ بند ہو جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، آ کے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بنایا، اس نے شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران ہوئے کہ اللہ نے تجھے جہنم کے اس سوراخ میں ڈالے گا اور تو شکر ادا کر رہا ہے۔ کہا کلیم اللہ اے اللہ کے نبی، شکر اس بات پہ ادا کر رہا ہوں بھلے میں کسی کام کا نہیں، پر اس کو تو یاد ہوں بڑھانا، فرمائے وہ تو مجھے یاد رکھتا ہے نا، بس اسی بات پہ شکر ادا کیا اور اللہ نے اسی بات میں اس کی بخشش فرما دی، بخشش فرما دی۔ وہ مالک کتنا کریم ہے، اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، چاہے بندہ جس حال میں بھی ہے، فرمائے کہ جس صورت میں بھی ہے وہ اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ نوجوان جب ہمارے پاس بیٹھ کر ایسی گفتگو کر رہا تھا، ایسے محسوس ہوا فرمائے کہ یہ حقیقت کو اس نے پہچان لیا ہے۔ آپ فرمائے جب اللہ کے مخلصین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے دل میں فرمائے صرف اور صرف اپنے مالک کی، اپنے کریم کی محبت ہے، تو فرمایا پھر دنیا کا خیال ایسے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ فرمائے جہاں پہ رب کی محبت اس درجہ کی ہوتی ہے اور ایسے درجہ والے لوگوں کو فرمائے قرآن نے فرمایا کہ ان کو فقراء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنی پہچان بھلا دیتے ہیں، دنیا برا بھلا جتنا کہتی ہے کسی کو مڑ کے جواب نہیں دیتے، فرمائے کہ اور رب کے سپرد کر دیتے ہیں، فرمائے کہ رب اپنے محبوبوں کی، اپنے محبین کی ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا، جس طرح رب اپنے محبوب کی ذرا سی بے ادبی پر، اعمال برباد
برباد کر دیتا ہے، انسان کو شعور نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو رب کے محبین ہیں، محبت کرنے والے، رب کا قرب پانے والے ہیں، رب کے قرب میں رہنے والے ہیں، اپنی زندگی کی ہر سانس کو اس کے نام پہ وقف کرنے والے ہیں، رب ان کی بھی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہ رب کے پیارے ہیں، اس لیے حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی ہے، فرمایا کہ میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ معلوم ہوا ان سے محبت ہی فرمایا ہماری نجات کا ذریعہ ہے، رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے فرمایا ان کا قرب پا لیتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، رب کا پیار، رب کی محبت، رب کی رحمت بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔